السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کے 5 ارکان کو ماننا چاہیے اور ان پہ کام کرنا چاہیے۔ پہلا رکن ہوتا ہے کلمہ شہادت، دوسرا رکن ہوتا ہے نماز، تیسرا رکن ہوتا ہے روزہ، چوتھا رکن ہوتا ہے زکوٰۃ اور 5واں رکن ہوتا ہے حج۔ ہم نے پچھلی ایپیزوڈ میں کلمہ شہادت اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہے نماز۔ آپ نے بچپن سے اپنے گھروں میں اپنی امی ابو یا دادا دادی یا بہن بھائی کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، اور آپ بھی انہی کی طرح نماز پڑھتے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نمازیں ہم پر کب فرض ہوئیں؟ ان کے پیچھے بیک سٹوری کیا ہے؟ آئیے آج اس کو جانتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس واقعے کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 تحفے دیے۔ ایک تھا نماز اور دوسرے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتایا، بلکہ اسپیشل اپنے پاس بلا کر بتایا۔ اس سے ہی آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب قیامت کے دن سب لوگوں کو پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ ذرا سوچئے، قرآن مجید میں نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے۔ جی ہاں، 700۔ اور پھر بھی ہم نماز نہ پڑھنے کے اتنے بہانے بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کا سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نماز برائی سے بچاتی ہے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اس لیے جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہمیں سب کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کے دوران ران پر تیر لگ گیا، اور وہ ایسے لگا کہ وہ نکل نہیں رہا تھا اور ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ اتنا فوکسڈ تھے کہ ان کا تیر نکال بھی دیا گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اس تیر کا کیا بنا؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ وہ تو نکل گیا ہے۔ تو انہوں نے حیران ہو کے کہا، مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا۔ ایسے ہی ایک صحابی کے پاؤں میں ایک ایسی تکلیف ہو گئی کہ حکیموں نے فیصلہ کیا کہ ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ شراب پی لیں اور اس کے نشے میں پاؤں کے کاٹنے کی تکلیف محسوس نہ کر سکیں گے۔ تو ان صحابی نے فرمایا، شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا انہوں نے نماز کی نیت کی اور نماز پڑھتے ہوئے ان کا پاؤں کاٹا گیا، اور آپ کو پتہ ہے ان کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور دلچسپ واقعہ ہے۔ رابعہ بصری رضی اللہ عنہا 40 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ وہ ساری رات نماز میں کھڑی رہتی اور جب صبح ہوتی تو کہتی، اے اللہ، تو نے رات اتنی چھوٹی سی بنائی ہے کہ میں 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکی۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی خادمہ سے بولا کہ مجھے وفات کے بعد رات میں ہی دفن کر دینا، اور جس کرتے میں نماز پڑھتی تھی اسی کو میرا کفن بنا دینا۔ اور جب وہ فوت ہوئیں تو ایسا ہی کیا گیا۔ اگلے دن اس خادمہ کو رابعہ بصری خواب میں آئیں اور انہوں نے بتایا کہ جب قبر میں مجھ سے میرے رب کا سوال کیا گیا تو میں نے کہا کہ 40 سال جسے نہ بھول سکی اسے اس زمین کے اندر آ کے کیسے بھول سکتی ہوں، اور پھر ان کو سبز ریشم کا کپڑا پہنایا گیا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنی پیاری عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں
اب ہم اس ایپیسوڈ کے کچھ اہم نکات پر غور کریں گے۔ نمبر 1، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نمبر 2، نماز مومن کی معراج ہے۔ نمبر 3، نماز دین اسلام کا اہم ستون ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو نماز نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کی ایپیسوڈ میں کیا سیکھا۔ نمبر 1، نماز اسلام کا ڈیش رکن ہے۔ دوسرا، نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کا ڈیش ہے، سکون۔ نمبر 3، نماز دین کا ڈیش ستون ہے، اہم۔ نمبر 4، قرآن مجید میں ڈیش مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، 700 مرتبہ۔ اسٹوڈنٹس، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔